بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ ایک فکر انگیز پکار۔ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اے مسلمانوں، کیا تم سنتے ہو مغرب کی درسگاہوں، تحقیقاتی اداروں، علمی مرکزوں سے مسلسل ایک آواز ہم سے مخاطب ہے، مگر افسوس کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا، کسی کا خون جوش نہیں مارتا اور کسی کی غیرت نہیں جاگتی۔ یہ آواز کہتی ہے، اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں، سنو، تمہارے اقبال کے دن گزر گئے، تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے اور تمہارے اقتدار کا سورج ڈوب گیا۔ اب تمہیں حکمرانی اور سلطانی سے کیا واسطہ؟ تمہارے بازو اب شل ہو گئے ہیں اور تمہاری تلواریں زنگ آلود۔ اب ہم تمہارے آقا ہیں اور تم سب ہمارے غلام ہو۔ دیکھو ہم نے سر سے پاؤں تک کیسا تمہیں اپنی غلامی کے سانچے میں ڈھالا ہے، ہمارا لباس پہن کر اور ہماری زبان بول کر اور ہمارے طور طریقے اختیار کر کے تمہارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ہمارا قومی نشان اور مذہبی شعار ٹائی لگا کر اسکول جاتے ہیں تو اس لباس کو دیکھ کر کیسا تمہارا دل خوش ہوتا ہے۔ ہم بیوقوف نہیں تھے، ہم پہلے ہی تمہارے دل و دماغ کو اپنا غلام بنا چکے تھے۔ اب تم ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہو اور ہمارے کانوں سے سنتے ہو اور ہمارے دماغ سے سوچتے ہو۔ اب تمہارے وجود میں تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، اب تم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے محتاج ہو۔ تمہارے گھر ہمارے طریقے، تمہارے دماغوں میں ہمارے افکار ہیں، تمہارے اسکول اور کالجز میں ہمارے مرتب کیے ہوئے نصاب ہیں، تمہارے بازار میں ہمارا سامان ہے، تمہاری جیبوں میں ہمارا سکہ ہے۔ تمہارے سکے کو ہم پہلے ہی مٹی کر چکے ہیں، تم ہمارے حکم سے کیسے سرتابی کر سکتے ہو؟ تم ہمارے اربوں اور خربوں روپے کے قرض دار ہو، تمہاری معیشت ہمارے قبضے میں ہے، تمہاری منڈیاں ہمارے رحم و کرم پر، اور تمہارے سارے تجارتی ادارے صبح اٹھتے ہی ہمارے سکے کو سلام کرتے ہیں۔ تمہیں اپنے جوانوں پر بڑا ناز تھا، تم کہتے تھے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو سنو، اس زرخیز زمین کو ہم نے ہیروئن بھرے سگریٹ، شہوت انگیز تصویروں، زنا کے ہیجان خیز مناظر سے لبریز فلموں اور حفظ زر کا آب شور شامل کر کے بنجر کر دیا ہے۔ تمہیں اپنی افواج پر بڑا گھمنڈ تھا، اب جاؤ اپنی فوج کے اسلحہ خانہ کو دیکھو، اگر ہم ہاتھ روک لیں تو تمہارا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اب تم بغیر ہم سے اجازت لیے کسی پر فوج کشی نہیں کر سکتے۔ بوسنیا اور عراق کے حشر کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ جاؤ، اب عافیت اسی میں ہے کہ جو طرز حیات اور طرز حکومت ہم نے تمہیں سکھایا ہے، اس سے سر منہ انحراف نہ کرنا۔ خبردار، ہماری غلامی سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمیں امید بھی یہی ہے کہ تم برسوں تک ایسا نہ کر سکو گے، کیونکہ اس کوشش کے جتنے محرکات ہو سکتے تھے، یعنی ایمان کی پختگی، جوش جہاد، بالغ نظری، غیرت دین، وہ سب ہم نے تمہارے دانشوروں اور مفکروں اور عالموں سے دنیا کی چند آسائشیں چیزیں دے کر خرید لیے ہیں۔ ہم نے تمہاری عورتوں کو ٹی وی کے ذریعے بے حیائی کی ترغیب دے کر، سنگھار و آرائش حسن کا بہترین سامان دے کر ان کی چادر اتروا دی ہے۔ تمہارے مردوں کو اریاں اور فحش فلمیں دکھا کر ان کی مردانگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اب تمہارے یہاں کوئی خالد، کوئی طارق، کوئی صلاح الدین، کوئی ٹیپو پیدا نہیں ہو سکتا۔ سنو، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، تمہاری قوم کے کچھ احسان ہم پر ہیں، خاص طور پر تمہارے علماء کہ جنہوں نے اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی تکفیر کر کے آپس میں لڑ کر ہمارے تہذیب و افکار کے راستے صاف کیے۔ تمہارے دانشوروں اور مفکروں نے ترقی یافتہ اور ماڈرن کہلانے کے شوق میں ملحد اور زندیق بن کر ہمارے فلسفے کی اشاعت کی۔ تمہاری تعلیم گاہوں نے ہمارا نصاب تمہارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں ہم سے بہتر طریقے سے اتار کر اپنے مذہب سے بغاوت پر اکسایا۔ تمہارے صاحبان اقتدار اپنے سارے وسائل تمہیں بے حیائی، بغیرت اور بے دین اور بنیاد پرست اور دہشت گرد بنانے کے لیے ہمارے ہی اشاروں پر استعمال کرتے آئے ہیں۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ تمہارے مذہب نے کیسی کیسی پابندیاں تم پر لگا رکھی تھی، یہ حرام وہ حرام، یہ ناجائز وہ جائز، زندگی کی راہیں تم پر تنگ کر دی تھی، تمہیں زندگی کا ایک نیا راستہ دکھایا اور تمہیں حرام اور حلال کی قید سے آزاد کر دیا۔ کیا تم اس پر شکر ادا نہیں کرو گے؟ اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں، کیا تم سنتے نہیں ہو؟